بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، جنازے کو کندھا دینے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ جب ہم کسی بھی جنازے کو اپنے گھر سے اٹھاتے ہیں قبرستان کی جانب لے جانے کے لیے یا نماز جنازہ کے لیے، عام طور سے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگوں میں ایک چاہت، ایک تڑپ ہوتی ہے کہ میں بھی اس جنازے کو کندھا دوں، اور اس بھاگم بھاگ میں، اس دوڑ میں، کندھا دینے کی بھاگ دوڑ میں ہمیں یہ خیال نہیں رہتا کہ ہمارے اس فعل سے کسی کو تکلیف پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، جبکہ کسی کو تکلیف پہنچانا اپنی ذات سے بڑا گناہ ہے۔ لیکن ہم اس کندھا دینے کو نہ جانے کیا سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی عبادت ہے یا فرض ہے۔ وہ لوگ بھی کہ جو فرض نماز چھوڑ کر جنازے میں شریک ہوتے ہیں، شاید ان کی نگاہوں کے اندر اس کندھا دینے کی اہمیت زیادہ ہے۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ کندھا دینے کے اندر ایک طریقے سے عجیب کیفیت کا ماحول رہتا ہے، اور ہم نے شاید اس کے بارے میں اپنے علماء سے معلوم بھی نہ کیا ہو، کسی سے سنا بھی نہ ہو، کسی سے پوچھا بھی نہ ہو کہ کندھا دینے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ ہر ایمان والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ راہ عمل ہے۔ آپ کی سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے باعث ثواب ہے، آپ کی اتباع ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہر ایمان والے کو وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ کسی بھی جنازے کو کندھا دینے کے تعلق سے روایتوں میں کیا آیا، اس کے بارے میں اپنے علماء سے اس کی تحقیق کرنی چاہیے، معلوم کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں عموماً یہ بات مشہور ہے کہ جنازے کو کندھا دینے کے سلسلے میں 10 قدم کم سے کم چارپائی کو اٹھا کر چلنا چاہیے، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ جس نے کندھا دینا شروع کیا اس کے 5 قدم بھی نہیں ہو پاتے کہ دوسرا آ کے جھپٹ مار لیتا ہے اور وہ جو اسے پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ یہ جنازہ جس کا ہم لے کر جا رہے ہیں، ہمارے اس فعل سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی تکلیف اگر انسان دیتا ہے، اس کے جسم کو دباتا ہے یا اس کو ہلاتا جلاتا ہے، تو مردے کو اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے کہ بھئی جنازے کو لے کر جانے میں جلدی کرنی چاہیے، لیکن اتنی بھی جلدی نہ ہو کہ جس جلدی کی وجہ سے مردے کو تکلیف پہنچے۔ فقہائے امت نے جو مسنون طریقہ جنازے کو کندھا دینے کے تعلق سے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دائیں جانب آگے کے 10 قدم چلے، پھر اسی سائیڈ کے پیچھے کے 10 قدم، اور پھر بائیں جانب کے 10 قدم تک کندھا دے، اور پھر اسی سائیڈ کی پیچھے کی طرف 10 قدم کم سے کم کندھا دیں۔ اب اگر آپ نے ایک مرتبہ کندھا دے دیا تو کافی ہے، آپ اس ثواب کے مستحق ہو جائیں گے جو روایتوں کے اندر جس کا تذکرہ آیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے میت کے جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دیا، اس کے 40 بڑے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے۔
اگر آپ نے ایک مرتبہ جنازے کو کاندھا دے دیا تو کافی ہے، اب اپنی دوسرے بھائیوں کو موقع دینا چاہیے، دوسروں کو اس ثواب کا مستحق بنوانا چاہیے، لیکن اس کاندھا دینے کے اندر اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کے اس فعل سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگر آپ کو اندیشہ ہے اس چیز کا، آپ کو خطرہ ہے اس چیز کا کہ آپ کے اس فعل سے کسی کو تکلیف پہنچے گی، تو آپ اس کے اندر جلدی نہ کریں، عجلت نہ کریں کاندھا دینے کے اندر، اس لیے کہ ایک مجمع ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ پیچھے کی طرف ہیں اور پیچھے سے لوگوں کو دھکیلتے ہوئے آپ آگے آ رہے ہیں، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ آپ کو اگر سہولت سے آگے پہنچنے کا راستہ ملتا ہے، آپ سہولت سے آگے پہنچتے ہیں، اطمینان سے پہنچتے ہیں، بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے ہوئے آپ اگر آگے پہنچ رہے ہیں تو آپ جنازے کو کاندھا دیں، اس آپ کے مستحق بنیں۔